اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی السورہ فاطر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہا ہے، اور پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی ایک اہم سنت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر شخص کے لیے عمل کی مدت مقرر ہے، اور اس مدت میں لہذا بھر کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا پروردگار بڑا ہی حلیم ہے، بڑا ہی غفور ہے۔ وہ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ و اصلاح کا موقع دیتا ہے، لیکن جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسی پر جان دے دے تو اس پر اللہ عز و جل کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ انسان کو نہیں بھولنا کہ ایک دن اس کی باس پرس ہونی ہی ہونی ہے، اور اسی کی بنیاد پر جزا و سزا کے فیصلے ہونے۔ وہ قادر مطلق چاہے تو مجرموں کو ان کے جرم کی فوراً ہی سزا دے ڈالے، کسی کے مجال نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے، لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ نہ تو وہ ہر گناہ پر گرفت کرتا ہے اور نہ ہی گناہ گار کو فوراً پکڑ لیتا ہے، بلکہ بہت سے گناہوں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ قابل گرفت گناہوں پر بھی ڈھیل دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ اگر اس کا رحم اس کے غضب پر غالب نہ ہوتا تو روئے زمین پر کوئی انسان زندہ نہ بچتا۔ قرآن ہم کو سابقہ قوموں کے واقعات سناتا ہے۔ وہ ہم سے مال میں، اولاد میں برتر تھے، ہم سے زیادہ توانا، ہم سے زیادہ زوراور تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا، لیکن جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اصلاح احوال کی کوششوں پر کان نہ دھرا، ظلم و زیادتی میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ کے عذاب نے ان کو آن لیا، اور اب دنیا میں ان کے محض آثار باقی ہیں تاکہ ہم ان کے انجام سے سبق سیکھیں۔ بھائیو، اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی ڈھیل سے بندہ بے پرواہ نہ ہو جائے۔ اللہ بندوں کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کبھی بھی مہمل نہیں چھوڑتا۔ وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کچھ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ ایک وقت مقررہ پر سب کو اپنے حضور جمع کرے گا، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا پائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس دارالامتحان کا صحیح فہم اور صحیح شعور عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے، ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو